مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، حور و ملکیاں جن و بشر سب پر ہے مالک کی نظر، ہر دم اس کا ذکر سنا کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسے خطیب کے در لے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے آنکھوں کو نیند کی غنودگی جو آئی ہوئی ہے، جو آپ ایک نیند کا خمار لیے ہوئے ہیں، اس سے آپ بیدار ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا اپنے بیان میں یوں کہیں کہ بیاض لینا اور دینا دونوں حرام ہیں، لیکن آپ نیند کے خمار میں ہیں اور آپ سمجھ بیٹھے کہ مولانا بیان کر رہے تھے کہ پیاز کا لینا اور دینا حرام ہے۔ کہیں گے کچھ، سنیں گے کچھ، غلط ہو جائے گا، اس لیے نیند کے خمار کو بالکل بیدار ہونا ہے۔ تو میں ایسے مرد کلندر کو دعوت دینے لگا کہ جس کی للکار سے منکرین نعمان کانپ رہے ہیں، اور وہ مرد مجاہد میدان میں کھڑا ہوا آواز لگا رہا ہے کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید، کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید، میں بھی سینہ کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا، ارے دشمن کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کے بھی ایک آدھ سمندر میں بھور چھوڑ جاؤں گا۔ اہل سنت والجماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی خالد صاحب امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن ہیں، کہ حضور والا کرسی صدارت پر جلوہ فروز ہو کر اپنی ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ان الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے. رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی. رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی. اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے. تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں. کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں. پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا. شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے. اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ با آواز بلند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں، تاکہ اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں مجھ پر اور آپ پر نازل ہو جائیں. میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے تھے کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے. اس لیے آپ زور سے آواز کے ساتھ، کیونکہ آقا فرماتے تھے کہ جو انسان دنیا کے کسی کونے سے بھی مجھ پر درود شریف پڑھے تو فرشتہ میرے پاس اس کو لے کر کے آتا ہے. اور جو میرے قریب آ کر روضہ اطہر کے قریب آ کر پڑھتا ہے، اس کے درود شریف کو میں خود سنتا ہوں، تاکہ آپ کے درود پڑھنے کی آواز فرشتے کو پہنچ جائے اور وہ لے کر کے اللہ کے نبی کے خدمت میں پہنچ جائے. اس لیے ایک مرتبہ ضرور بلند آواز سے آپ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بھائی حضرت قاری شیر خان صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں لوگوں کو نیند آ رہی ہے، اس لیے ہم اس نظام کو زیادہ دور تک نہ لے جاتے ہوئے مختصر سی گفتگو کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے. مہمان دور کے ہیں شاید اور جانے میں بھی وقت لگے گا، اس لیے انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا. اللہ آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو اور ہم سب پر کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے. میرے بھائی، میں نے ابھی
آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی، ان کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ صحیح کہنے کی اور عمل کی توفیق عنایت کر دے، اس کے تعلق سے گفتگو کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا، اور وقت مقررہ پر، کیونکہ میرے بعد بھی علماء کا جمع غفیر اور مجھ سے پہلے بھی بڑے مصلح اور صلاحیت مند علماء آپ حضرات کے روبرو ہو کر کے گئے، بالخصوص حضرت اقدس حضرت مولانا یعقوب صاحب بلند شہری دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے بعد بھی بڑے بڑے علماء تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر گفتگو، وہ گفتگو کیا ہے آپ ذرا سنتے چلے جائیں۔ میرے اللہ رب العزت نے جتنی باتیں آپ کے لیے قرآن مقدس کے اندر اتاری ہیں، خاص طور سے عبادت کے تعلق سے، تو میرے اللہ نے تمام عبادتوں کی حدود کو متعین فرمایا۔ ہاں میرے بھائی، میں آپ سے گفتگو کرنے چلا، اصل میں میرا مزاج ایک یہ ہے کہ میں ایک ہی موضوع کے اندر گفتگو کرتا ہوں، چاہے 10 منٹ ہو یا اس سے آگے ہو، لیکن میرا مزاج ہے۔ لیکن وہ مزاج تب تک رہتا ہے جب تک سامعین کی نظریں میری نظروں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، ورنہ اگر آپ ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر موضوع بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ لہذا علماء جانتے ہیں میرے بھائی، ان کے درمیان میں رہ کر کے اور ان کی جوتیاں سیدھی کر کے میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا۔ اور میرے بھائی، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ وہ آیت کریمہ کس تعلق سے ہیں آؤ ذرا سنتے چلے جائیں۔ اللہ نے جتنی عبادتیں بندوں کے لیے اتاری، تمام عبادتوں کی حدود متعین کر دی گئی، یہاں تک کہ نماز عبادت اتاری لیکن اس کی حد متعین کر دی گئی۔ آپ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، یہ اللہ کی قربت کے تعلق سے ہے، یہ اللہ کی محبت میں ہے۔ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے اور کوئی زبردستی بھی نہیں ہے کہ آپ 5 نماز کے علاوہ اور نمازوں کا اہتمام کریں، نہ روکا گیا اور نہ زبردستی کی گئی، بلکہ جو یہ چاہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نمازوں میں بڑھوتری کر لے، جو چاہے کہ اللہ کا دوست بن جائے وہ راتوں کو اٹھ کر کے اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہائے، جو یہ چاہے کہ میں اس زمین کا ولی کامل ہو جاؤں تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اور خاص طور سے تہجد کی نماز کی پابندی کر لے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں، صرف اتنا بتلانے لگا کہ اللہ کی طرف سے جو فرض نمازیں کی گئی ہیں وہ صرف اور صرف 5 ہیں، اگر ان کو ادا کرو گے اللہ کو راضی کرو گے، اور اگر ان کو ادا نہیں کرو گے تو کل قیامت کا میدان ہوگا اور تمام کے تمام انسان جو اللہ کو مانتے ہوں گے اللہ کے دیدار کو دیکھ کر کے فوراً سجدوں کے اندر چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن پر سجدہ نہیں ہوگا، ہاں وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، کیونکہ مڑنے کی طاقت میرے اللہ نے اسی زمین پر دے رکھی ہے، اور جب تک چاہو اللہ کے سامنے جھک سکتے ہو، لیکن اگر اس زمین پر نہ جھکے اور اس زمین پر اللہ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو نہ رکھا گیا تو یاد رکھنا کل قیامت کا میدان ہوگا، اور میں اور آپ جھکنا بھی چاہیں گے تو جھک نہ سکیں گے، میں اور آپ اپنی پیشانیوں کو رکھنا چاہیں گے لیکن رکھ نہ سکیں گے، اور جتنے بھی اللہ کے سامنے نہ جھکنے والے ہوں گے، جب تمام اللہ کو ماننے والے اللہ کے سامنے زمین پر سجدے میں گر جائیں گے تو اس وقت میں کچھ ہوں گے جو کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرمائے گا سجدے میں کیوں نہیں جاتے، کیوں اپنے اللہ کی عبادت میں نہیں گرتے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ قالوا لم نک من المصلین، اللہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے نہیں جھکا جا رہا ہے ہم پہ اس زمین کے بعد۔ اللہ تیرے سامنے ہم پر نہیں جھکا جا رہا ہے کیونکہ ہم زمین پر نہیں جھکے تھے، زمین پر تیرے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا۔ میرا موضوع یہ بھی نہیں، میں تو صرف اتنا بتلانے لگا اگر نماز کی پابندی کرو گے اللہ کے یہاں انعام پاؤ گے، اور اگر نماز کی پابندی نہ کی گئی تو پھر سزا کے مستحق ہوگے۔ اسی طریقے سے میرے اللہ نے روزے کو اتارا، روزے کی حدود
حدود متعین کر دی گئی کہ رمضان کا مہینہ آئے آپ رمضان کے مہینے میں روزوں کی پابندی کیجئے، اس کے علاوہ تم پر کوئی روزہ فرض نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہاں روزے رکھ سکتے ہیں، نفلی روزوں کی پابندی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ میرے اور آپ کے اللہ نے کوئی روزہ انسان پر فرض نہیں کیا ہے۔ ہاں اس کی بھی حد متعین کر دی گئی۔ اسی طریقے سے مال کو خرچ کرنے کی پابندی آئی ہے کہ جب تم مالک نصاب ہو جاؤ، جب تم 52.5 تولے چاندی کے مالک ہو جاؤ، جب تم 7.5 تولے سونے کے مالک ہو جاؤ، جب تمہارے پاس نقد اتنا مال آ جائے کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکو، یا اتنا سونا یا اتنا نقد مال تمہارے پاس آ جائے کہ تم 52.5 تولے چاندی خرید سکو، تب اللہ نے اس میں تم پر 2.5% کو فرض قرار دے دیا ہے۔ اس میں سے اللہ کے نام کا نکالنا ہے، صدقۃ الفطر اتنا نکالنا ہے، اس کے علاوہ کوئی خرچ میرے اور آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہاں زیادہ مالدار ہو جاؤ تو حج بیت اللہ کا سفر کرنا یہ آپ پر فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی صدقہ یا اسی طریقے سے اپنی مرضی سے نکالنا یہ اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے، تیری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں تو اپنے مال سے خوب غریبوں پر خرچ کر، لیکن فرض صرف زکوٰۃ ہے، فرض صرف حج ہے، واجب صرف صدقۃ الفطر ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی تمام عبادتوں کی حدود متعین کی گئی، لیکن ایک عبادت میرے اللہ نے اپنے بندوں کو ایسی دی ہے اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ کیا فرماتا ہے میرا اور آپ کا اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے میرے بندے، اے میرے بندے، جب تو مجھے یاد کیا کر تو اس کی تیرے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے۔ جب تجھے میری یاد آ جائے تو فوراً مجھے یاد کر لیا کر، اس کے لیے کوئی جگہ بھی متعین نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے، اس کے لیے کوئی موسم بھی متعین نہیں ہے کہ جس طریقے سے نماز کا ایک وقت متعین کر دیا گیا، روزے کا مہینہ متعین کر دیا گیا، زکوٰۃ کا سال میں ایک مرتبہ نکالنا متعین کر دیا گیا، روپیے کا اور فطرے کا ایک مرتبہ نکالنا متعین کر دیا گیا، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کو اللہ رب العزت نے فرض کر دیا۔ لیکن جب بات ذکر کی آئی ہے، اے میرے بندے، جب تو میرا ذکر کرنا چاہے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی وقت کی تعین نہیں ہے، کوئی موسم کی تعین نہیں ہے، ہاں کوئی کسی بھی وقت کی تعین اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر اور ذکر خوب کر، اس کی کوئی پابندی نہیں، اس کی کوئی حد متعین نہیں، اس کی کوئی جگہ متعین نہیں، اس کا کوئی موسم متعین نہیں، اس کی کوئی ہیئت بھی متعین نہیں ہے کہ تجھے میرا ذکر اس طریقے سے بیٹھ کر کے کعبے کی طرف کو کرنا ہے، نہیں، اس کی کوئی ہیئت بھی متعین نہیں کی گئی ہے، بلکہ میرا اور آپ کا اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ میرے ذکر میں ان کی زبانیں تر رہیں، میرے ذکر میں ان کی زبانیں چلتی رہیں، یہاں تک کہ اگر وہ نماز میں میری عبادت اور ذکر کرتے ہیں، اگر وہ اپنے گھروں پر آ جائیں اور اپنے کاموں پر مشغول ہو جائیں تب بھی میرا ذکر کرتے رہیں، جب راستوں کے اندر چلیں تب بھی میرا ذکر کریں، جب سفر اور حضر میں ہو تب بھی میرا ذکر کریں، اگر بیماری اور پریشانی میں ہو تب بھی ذکر کریں، صحت اور تندرستی میں ہو تب بھی میرا ذکر کریں، تنگی اور خوشحالی میں ہو تب بھی میرے اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہمیشہ ذکر کرتا رہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے اور آپ کے اللہ نے کوئی حد متعین ذکر کے نہیں کی ہے، بلکہ ارشاد فرمایا اے میرے بندے میرا ذکر کر اور خوب کر، ذکرن کثیرا۔ اور ساتھ میں پتہ ہے کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ میرے بندے تو کیا سمجھتا ہے جب تو میرا ذکر کرتا ہے مجھے معلوم نہیں، اگر تو زبان سے نہیں اگر دل میں بھی یاد کرتا رہتا ہے تب بھی مجھے تیرے قلب کی ہر حرکت کا معلوم ہے، یہ قلب تیرا اب کیا کہہ رہا ہے، یہ تیرا دل اب کسے یاد کر رہا ہے، مجھے تیرے دل کی ہر حرکت کا معلوم ہے۔ اور یاد رکھنا کل قیامت کا میدان ہوگا، بعض ثواب ایسے ہوں گے اور بعض اللہ کی طرف سے انعام ایسے ہوں گے کہ جو اللہ نے فرشتوں کے رجسٹر میں لکھوا رکھے ہیں، اس کے علاوہ میرا اور آپ کا اللہ ایک ثواب کا انبار اپنے بندے کی طرف لے کر کے آئے گا، اور اس ثواب کے انبار کو اس بندے کو لا
بنا کر کے دے دیا جائے گا۔ اللہ یہ ثواب کہاں سے آیا؟ نہ فرشتوں کے رجسٹر میں ہے، نہ میری یادداشت کے اندر ہے۔ میرا اور آپ کا اللہ پھر اپنے بندے کو کہے گا، اے میرے بندے، ہاں کچھ مواقع ایسے ہوتے تھے کہ تو جب دل میں مجھے یاد کرتا تھا، فرشتے کو معلوم نہیں، فرشتہ تو اسے ہی لکھے گا جو زبان سے ظاہر ہو جائے، فرشتہ اسی کو لکھے گا جو ہاتھ سے ظاہر ہو جائے، فرشتہ اسی کو لکھے گا ہاں جو تیرے اعضاء سے ظاہر ہو جائے، لیکن جو دل کے اندر ہے، تو دل کے اندر کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے دل کے اندر یاد کیا کرتا تھا، میں نے وہ سارا ثواب اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، لہذا یہ ذکر اپنے ہاں اس کے بدلے کو تو اب قبول کر لے، تجھے ہم اس کے بدلے جنت عطا کریں گے۔ جو دل کے اندر یاد کیا جائے، پھر اس کے بعد جانتے ہو میرا اور آپ کا اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اے میرے بندے تو کیا سمجھتا ہے جب تو مجھے یاد کرتے مجھے معلوم نہیں؟ ارے اگر تو تنہائی میں یاد کرتا ہے میں تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب تو مجھے کسی کے سامنے ذکر کے اندر لاتا ہے، لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، تو میں بھی فرشتوں کے مجمع کو بلاتا ہوں، فرشتوں کے مجمع کو اکٹھا کرتا ہوں، اور اکٹھا کر کے پھر میں ہاں تیرا ذکر نام لے کر کے کرتا ہوں۔ اور فرشتے جانتے ہو ایک بندہ میرا ذکر کر رہا ہے سب کے سامنے، اور میں ان کا ذکر کیوں نہ کروں فرشتوں تمہارے سامنے؟ اے اللہ کے نیک بندو، تو یہی گفتگو میں کرنے چلا۔ آج اللہ کے نیک بندے اپنے اللہ کے ذکر سے دور ہو چکے ہیں، اپنے اللہ کے نام کی ضربیں لگانے سے دور ہو چکے ہیں، اپنے دلوں کی صفائی کرنے سے دور ہو چکے ہیں۔ حالانکہ جب ہم زبان طالب علمی کے اندر تھے اور ہم علم دین ہاں اپنی طاقت کے مطابق حاصل کر رہے تھے، تو اس وقت میں ہمارے علماء اور ہمارے استاذوں کی جماعت ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے، اے طلبہ کی جماعت، ان کتابوں سے علم تو سیکھ لو گے، ان مدرسوں سے علم تو آ جائے گا، لیکن اگر اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو تو پہلے کسی اللہ والے کی مجلس میں جا کر اپنی تربیت کرانا، اپنی اصلاح کرانا۔ ہاں کہیں ایسا نہ ہو یہ علم کا گھمنڈ تمہیں لے ڈوبے، کہیں ایسا نہ ہو یہ علم کی بناوٹ تمہیں لے ڈوبے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو اور عوام کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگو۔ اس لیے تم یہاں سے جب فارغ ہو کر کے جاؤ تو تم سب سے پہلے اپنے علماء کی مجلس میں جانا، اپنے مصلح علماء کی، مصلح علماء کی، مصلح علماء کی، کسے کہتے ہیں مصلح؟ جو دوسروں کی اصلاح کرتا ہو، جو دوسروں کی اصلاح اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے مطابق کرتا ہو۔ لہذا میرے بھائی اس کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے عالم ہونا بھی فرض نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے قریب ایسا بندہ ہے جو علم میں تو مکمل نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے قریب ہے، تو تم عالم ہو پھر بھی اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دینا۔ اگر وہ واقعی میں اللہ کے قریب ہے، اگر وہ واقعی سنتوں کی پابندی کرتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ آپ کو مثالیں دیتا چلوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، لیکن حضرت بشر حافی کی خدمت میں پہنچتے ہیں، لوگ ان کو روک کر کے کہا کرتے تھے، حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ اتنے بڑے ایمان کے ساتھ ساتھ آپ اتنی بڑی کتابوں کو جانتے ہیں، لوگ آپ کو وقت کا امام کہتے ہیں اور آپ بشر حافی کی خدمت میں جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو مکمل عالم نہیں ہے، حالانکہ وہ تم سے علم میں زیادہ نہیں ہے۔ کیا فرماتے تھے حضرت امام احمد ابن حنبل؟ اور لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ہم نے کتابوں کا علم سیکھا ہے، ہم کتاب اللہ ہو چکے، ہاں ہم نے کتابوں کا علم سیکھا، ہاں ہم صرف کتابوں کو جانتے ہیں، لیکن میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ عالم باللہ ہے، ہم عالم کتاب کے ہیں اور وہ عالم اللہ کے ہیں، ہم صرف کتابوں کو جانتے ہیں، اور وہ خانقاہوں کے بزرگ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں، وہ اللہ کے نور نظر ہیں، وہ اللہ کے اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ ان کے بغیر اب چارہ کار نہیں ہے۔ لہذا اتنے بڑے امام ہو کر حضرت بشر حافی کی خدمت میں پہنچا کرتے تھے۔
آپ کو اور کہاں تک مثالیں دے کر کے چلوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی جیسے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے، حضرت اقدس اور بڑے بڑے علماء جیسے، جس کے مرید اور جس کے غلام تھے وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، لیکن کیا فرماتے علماء؟ باقاعدہ عالم نہیں۔ اے اللہ کے بندو، یہ دنیا بالکل الگ ہے، اس کے لیے علم شرط نہیں ہے، علم اچھی چیز ہے لیکن علم شرط نہیں ہے، علم سے ان کو اور زیادہ ترقی ملتی ہے، لیکن علم اس دنیا کے لیے اتنا شرط نہیں ہے کہ بالکل ضروری باقاعدہ طور پر عالم ہونا چاہیے، کسی مدرسے اور بڑے مدرسے کی سند اس کے پاس ہونی چاہیے۔ نہ میرے بھائی، اگر کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہے وہ اپنے علماء سے رابطہ کرے اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے اللہ کی طرف چلتا چلا جائے، روتا چلا جائے، راتوں کے اندھیروں میں اٹھ کر کے اپنے اللہ کو مناتا چلا جائے۔ اسی لیے تو علماء نے جہاں مدرسوں کی ترتیب کو لوگوں کے لیے قرار دیا ہے، جہاں دعوت و تبلیغ کو قرار دیا ہے، وہی علماء نے اپنے طالب علموں کو خاص طور سے یہ کہا تھا کہ اگر تم واقعی میں دنیا کو اور لوگوں کو فیض پہنچانا چاہو تو پہلے کم از کم 1 سال کسی بزرگ کی خدمت میں چلے جانا، کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر کے اس کے غلام ہو جانا۔ یقیناً جب تم اس کے غلام ہو جاؤ گے تو اس علم سے پوری دنیا تمہارے فیض اٹھائے گی، اس علم سے پوری دنیا تمہارے جھک کر کے تمہیں سلام کرے گی۔ ہاں، نکلتے ہی مدرسوں سے فوراً لوگوں کے اوپر مسلط نہ ہو جانا، ورنہ پھر ایسا ہوگا نہ عوام تمہیں قبول کرے گی اور نہ تمہیں عوام پسند آئے گی۔ لہذا اگر چاہو کہ اس دنیا میں ہم علم کے مطابق کام کریں تو علماء کے لیے بھی ہمارے استاذوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ کم از کم 1 سال کسی بزرگ کی خدمت میں پہنچنا۔ جب عالم کے لیے شرط ہے تو عوام کے لیے کیوں شرط نہیں؟ آج اسی وجہ سے تو بگاڑ آتا ہے۔ میں اور آپ 2-4 کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو بڑا، 2-4 وقت اللہ کے راستے میں نکال کر کے سب کو چھوٹا، میں اور آپ پھر اسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ شیطان مجھے اور آپ کو گھیرتا ہے، حالانکہ میں مدرسوں کی گفتگو کرنے لگا، وہاں کے طلبہ کی گفتگو کرنے لگا، اگر میں یہ دیکھوں کہ دعوت و تبلیغ کے نظام کے اندر بھی یہی شرط لگائی گئی کہ اپنا تعلق کسی بزرگ کسی اللہ والے سے رکھنا، اور خالی لگائی نہیں گئی، آؤ تمہیں لے کر کے چلو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرما دینا۔ اور میرے بھائی، جب کبھی بڑے تقاضوں سے واپس آتے، جب کبھی بڑے تقاضوں سے واپس لوٹتے تو لوٹتے ہوئے سب سے پہلے حضرت رائے پوری کی خدمت میں پہنچا کرتے تھے اور وہاں کی خانقاہ میں جا کر اللہ اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ حضرت رائے پوری دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے مولانا الیاس، تم اللہ کے لیے بڑی محنت کرتے ہو، تمہیں اس خانقاہ میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ذرا جملہ یاد کرو، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد کرو کہ جس میں حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت رائے پوری، یہ میں آپ کے لیے نہیں بلکہ رب کعبہ کی قسم، جب میں دنیا کے تقاضوں پر ہوتا ہوں تو ان تقاضوں پر چلتے ہوئے، ہاں، جب میں بڑے بڑے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور بڑے بڑے دسترخوانوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور بڑی بڑی سواریوں کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھتا ہوں، حضرت رائے پوری، میرے دل کے اندر ایک عجب پیدا ہو جاتا ہے، میرے دل کے اندر ایک میل اور کچیل آ کر کے جم جاتا ہے۔ اللہ کی قسم رائے پوری صاحب، جب تک میں تمہاری خدمت میں اور اس خانقاہ میں آ کر جب تک میں اللہ اللہ کی ضربیں نہیں لگا لیتا، وہ میل کچیل میرے دل سے نہیں نکلتا، وہ عجب میرے دل سے نہیں نکلتا، وہ شیطانی راستے جو میرے دل میں جگہ کر لیتے ہیں، آپ کی خدمت میں آ کر اللہ کی قسم وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، مفتی خالد صاحب، نعرہ تکبیر۔ کیا فرماتے تھے؟ آج تو میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں کہ کسی خانقاہ کے بزرگ کے پاس جائیں اور جا کر کے اپنی اصلاح کی فکر کریں، جاتے ہیں
لیکن ایسی خانقاہوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں ناشتے اور کھانے اچھے دیے جاتے ہوں، جہاں بیٹھنے کے لیے قالینیں اور گرمی کے موسم کی ایسیاں لگی ہوئی ہوں، ایسی خانقاہوں کے اندر جانا پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، آؤ تمہیں بتلاتا چلو، حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت نازل کر دینا۔ حضرت اقدس حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، ہاں کبھی ان کے دربار پر پہنچے تھے اور پہنچ کر کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، ارے آج میری خانقاہ میں شہزادہ آیا ہے، آج میری خانقاہ میں میرے استاذ کا لخت جگر آیا ہے، دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے، حضرت میں آپ کی خانقاہ میں مہمان بن کر کے نہیں آیا، شہزادہ بن کر کے نہیں آیا، کوئی بڑا انسان بن کر کے نہیں آیا، اللہ کی قسم میں تو اپنی اصلاح کرانے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ سے اپنے دل کا میل اور کچیل صاف کرانے آیا ہوں۔ جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ سنا، ارے شہزادہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے، اپنی تربیت کرانے کے لیے آیا ہے، تو حضرت مولانا فرماتے ہیں، ارے میں تو مہمان کی طرف پیش آ رہا تھا، اب تیرا کام یہ نہیں ہے، بلکہ قاری طیب صاحب آپ مسجد کے دروازے پر، خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ جائیے، اور جتنے مہمان آئیں آپ کو کام دیا جاتا ہے کہ ان کی جوتیوں کو صاف کریں، آپ ان کے جوتوں کو صاف کریں۔ 15 دن مسلسل حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کا یہ نیک بندہ اس خدمت کو انجام دے رہا ہے، لیکن پھر اللہ نے کیسا نوازا کہ آج پوری دنیا عظمت کے بازو حضرت قاری طیب صاحب کے لیے بچھائے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ ایسے نوازتا ہے، پھر اللہ ایسے دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں گفتگو کرنے لگا کہ جس طرح علماء کے لیے، طلباء کے لیے خانقاہوں کی طرف رخ کرنا ضروری، اسی طرح دعوت کے ساتھیوں کے لیے، اپنی تربیت کے لیے خانقاہوں کا رخ ضروری، اور انہی کے مطابق اللہ کے نیک بندو پھر راتوں کی تنہائیوں میں وہی ضربے لگانا، پھر راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا، پھر اپنے میل کچیل کو انہی ضربوں کے ذریعے سے نکالنا، یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ایک آخری گفتگو کرنے چلا، جب تجھے اللہ کے ذکر میں تیری زبان تر ہو جائے، اور جب تیرا چلتے اور بیٹھتے ہاں صرف تیری زبان سے اللہ کا ذکر نکلے، تو یاد رکھنا پہلا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کی قسم یہ عجب نکل جائے گا، یہ تکبر نکل جائے گا، یہ بڑائی نکل جائے گی، یہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو ذلیل سمجھنا یہ نکل جائے گا۔ اور دوسرا انعام جو میرا اللہ عطا کرے گا وہ یہ ہوگا کہ جب تو اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، میرا اللہ تیرے ہاتھ زمین پر آنے سے پہلے تیری آواز کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ یہ ذکر کا فائدہ ہوگا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، آؤ تمہیں مثال کے ساتھ سمجھاتا چلوں اور بالکل آخری گفتگو کرتا چلوں۔ ایک مسجد کے اندر نمازی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمارے شہروں کے اندر اب یہ چیز پیدا ہو گئی کہ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد کی کمیٹی کی طرف سے مؤذن صاحب کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی نمازی مسجد کے اندر نہیں رکے گا، عشاء کی نماز کے بعد آپ مسجد کا تالا لگائیں گے، تمام کے تمام نمازیوں کو باہر کر دیں گے۔ لہذا حسب دستور ایک مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، لہذا نمازیوں کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، اکثر نمازی جا چکے ہیں، لہذا ایک طرف کونے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنی گردن کو جھکائے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، مؤذن صاحب اس کے قریب جاتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ابھی گردن نہیں اٹھی، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا، لیکن وہ اللہ کا بندہ ابھی اپنے ذکر سے اپنے سر کو نہیں اٹھا رہا ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو مؤذن صاحب کہتے ہیں، ارے کون ہے اللہ کا بندہ، جاتا کیوں نہیں، مجھے تالا لگانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ لہذا وہ بزرگ سر اٹھا کر کے کہتے ہیں اور کہتے ہیں، او اللہ کے نیک بندے، مجھے میرے اللہ کا ذکر کرنے دیا جائے، مجھے اپنے اللہ کی یاد میں مستغرق ہونے دیا جائے، میں مسافر ہوں، رات کے اندھیروں میں کہاں جاؤں گا، میری منزل کہاں ہے مجھے معلوم نہیں، لہذا مجھے ذرا سا وقت دیا
جائے تاکہ میں اپنے اللہ کو یاد کر سکوں، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو بہا سکوں، اپنے اللہ کے قریب جا سکوں۔ لیکن مؤذن صاحب پر چونکہ کمیٹی کا پریشر ہے کہ کوئی مسجد کے اندر نہیں روکے گا، لہذا مؤذن صاحب کہتے ہیں او اللہ والے میں تمہیں نہیں جانتا، آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے مسجد سے باہر ہو جاؤ، ورنہ پھر مجھے وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو تمہاری صحت اور مزاج کو اچھا نہیں لگے گا، لہذا آپ عزت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بزرگ اپنی گردن کو جھکا کر پھر ذکر کرنے لگے۔ مؤذن صاحب نے بڑا سمجھایا لیکن بات سمجھ نہیں آئی۔ مؤذن صاحب کہتے تھے چہرے سے تو بڑا رعب ظاہر ہو رہا تھا، بڑے اللہ والے مجھے معلوم ہو رہے تھے، لیکن میں پھر کمیٹی کی طرف اپنا دھیان لے جاتا، پھر ان کو کہہ دیتا آپ مسجد کو چھوڑ دیں اور مسجد کو خالی کر دیں، لہذا ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ جب کافی دیر ہو گئی، مؤذن صاحب نے اپنا ہاتھ لیا، ان کی بغل میں دیا اور دے کر کے اٹھایا اور پکڑ کر کے مسجد سے باہر لے گئے، اور مسجد سے باہر دھکا دے کر کے انہوں نے کنڈی اندر سے لگائی اور کہا جاؤ جہاں جا سکتے ہو۔ چنانچہ کنڈی لگا کر کے ان بزرگ کو جو بھی ایک کونے کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، لہذا انہوں نے ان کو باہر کر کے مسجد کی کنڈی لگا لی۔ اب یہ مسافر باہر کھڑے ہوئے ہیں، مسجد کے سامنے ایک نان بائی کی دکان ہے، جو نان بائی راتوں کو نان لگا کر کے جا رہا ہے، لہذا وہ وہاں پر بیٹھا ہوا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے اور آ کر کے کہتا ہے حضرت آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ مؤذن صاحب کمیٹی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، ورنہ مؤذن صاحب کو آپ سے نفرت نہیں ہے، نہ آپ سے وہ کوئی دشمنی رکھتے ہیں، بلکہ یہ کمیٹی کے حکم کو مانتے ہیں۔ اگر انہوں نے کمیٹی کے حکم کو نہ مانا تو کل کا بستر ان کے سر پر رکھ دیا جائے گا، لہذا آپ مجھے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ نان کا بنانے والا، وہ نان بھائی جو رات کو تنور بند کر کے اپنے گھر کی طرف جانے والا ہے، لہذا وہ اس بزرگ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے کہتا ہے اے اللہ کے ولی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے گھر چل، تیری آج ضیافت میں کروں گا، آج میرے گھر کا بستر تیرا انتظار کر رہا ہے، آج میرے گھر میں تو آرام کرے گا۔ لہذا یہ نان کو بنانے والا اس بزرگ کو لے کر کے آگے بڑھا ہے، لیکن یہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں دور سے دیکھ رہا تھا تو یہ نان کو بناتا ہوا بھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، جب راستے کے اندر چل رہا تھا تب بھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، جب اپنے گھر کے اندر پہنچا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں تو آرام سے لیٹ گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ نان کا بنانے والا پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہاں تک کہ پوری رات مجھے دیکھتے ہوئے ہو گئی کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا کرتا پوری رات کو گزار دیتا ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں ایک نان کا بنانے والا، حالانکہ دیکھنے میں ایک مزدور نظر آ رہا تھا، تنور کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، اس کی زبان اللہ کو یاد کرنا نہیں بھولتی۔ جب رات مکمل ہو گئی اور صبح آ گئی، میں نے چلتے ہوئے اس سے اجازت چاہی اور معلوم کیا ارے تم تو بڑا اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ فرمایا کہ ہاں کر لیتا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں پھر مجھے یہ بتلاؤ، ہم نے تو اپنے علماء سے اور بزرگوں سے یہ سنا کہ ذکر کرنے والا بڑے اونچے عہدے پر ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے اگر وہ لوگوں کو نظر نہ آئے لیکن وہ اللہ کے یہاں بڑا درجہ پا لیتا ہے۔ تو نے اس ذکر کی برکت سے کیا اپنی زندگی کے اندر دیکھا؟ تو جانتے ہو عثمان بھائی نے کیا کہا؟ پہلا سوال اور اس کا جواب یہ دیا کہ اس ذکر کی برکت سے سب سے بڑا فائدہ میرا یہ ہوا کہ جب میں اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرا اللہ ہاتھ زمین پر آنے سے پہلے میری دعا کی قبولیت کا پروانہ بھیج دیتا ہے اور میری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آج تک میں نے اپنے اللہ سے جو مانگا میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا، فوراً میرے دامن کے اندر ڈال دیا۔ صرف ذکر کا سب سے بڑا فائدہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی اپنے اللہ سے میں اپنے لیے مانگوں یا دوسروں کے لیے مانگوں میرا اللہ فوراً مجھے عطا کر دیتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر کے کہتا ہے صرف ایک دعا ہے جو میری قبول نہیں ہوتی، صرف ایک دعا ہے جس کو میرے اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت معلوم کرتے ہیں بزرگ بڑے بھائی وہ کون سی دعا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری دعا بڑے دنوں سے یہ ہے اللہ مجھے محمد بن عبداللہ احمد ابن حنبل کی ایک مرتبہ زیارت کرا دیجئے۔
میں روزانہ اپنے اللہ سے مانگتا ہوں، کبھی تہجد کے وقت میں، کبھی رات کے اندھیروں میں، کبھی نمازوں کے مصلوں پر، کبھی تنہائی اور سفر میں اپنے اللہ سے جہاں اتنی ساری دعا کرتا ہوں اللہ سب قبول کر لیتا ہے، لیکن میں ایک دعا پرسوں سے کرتا ہوا آ رہا ہوں، اللہ اس وقت کا امام احمد ابن حنبل ہے، اے اللہ صرف میں اس سے یہ نہیں چاہتا کہ میرا مصافحہ سلام ہو جائے، میرا معانقہ ہو جائے، اے میرے اللہ صرف میں اتنا چاہتا ہوں کہ اس اللہ کے نیک بندے کی ایک مرتبہ زیارت ہو جائے، ایک مرتبہ میں اس کے چہرے کو دیکھ لوں، میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں، لیکن ابھی تک یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ وہ بزرگ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے بندے راضی ہو جا، اور تجھے خوشخبری ہو کہ جو آج تیرے گھر میں مہمان تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ امام احمد ابن حنبل ہی تھا۔ وہ آج تیرے گھر کا مہمان کون تھا؟ جس کو تو چاہتا تھا کہ اس کی زیارت ہو جائے، صرف ایک جھلک اس کے چہرے پر پڑ جائے، تو اس کے ایک چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا، اللہ نے تیرے لیے اس کو پوری رات کا مہمان بنا دیا، اللہ نے تیرے حصے میں اس کا طعام اور قیام دونوں کو ہی پیدا کر دیا۔ ارے کیا فائدہ، کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ میرے بھائی پیچھے لوٹو، وہ مؤذن حضرت امام صاحب کو دوڑا رہا ہے، لیکن حضرت نے ایک بھی دفعہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہا ارے تو مجھے نہیں جانتا میں وقت کا امام احمد ابن حنبل ہوں تو مجھے مسجد سے کیسے بھگا سکتا ہے، ذرا اپنی کمیٹی والوں کو بلوا، ذرا اپنے محلے کو بتا دے کہ مسجد میں امام احمد ابن حنبل بیٹھا ہوا ہے، لیکن نہیں، وہ مؤذن سے خوشامد کرتے رہے، ذرا سا موقع دے دے اللہ کو یاد کرنے کا۔ اگر مجھ جیسا کوئی متکبر ہوتا تو شاید مؤذن صاحب سے لڑتا اور کہتا ارے تو جانتا نہیں ہے میں جامع مسجد کا امام ہوں، میں سمر گارڈن کا خطیب ہوں، میں فلاں ہوں، تو مجھے کیسے ایسے کر سکتا ہے، لیکن نہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل ایسے ہی بیٹھے ہوئے اور مؤذن کی خوشامد کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ احمد ابن حنبل ہماری مسجد میں آیا ہے تو تمام کے تمام عظمت کے بازو بچھا دیتے، تمام محلہ ان سے مصافحہ اور معانقہ کے لیے ترستے ہوئے دوڑتا پڑتا، لیکن حضرت کی زبان پر ایک مرتبہ یہ نہیں آیا کہ جانتا نہیں ہے تو جسے مسجد سے بھگا رہا ہے وہ کون ہے، نہیں کچھ نہیں بتلایا، اور جیسا وہ مؤذن پیش آیا ویسے اس کے سارے ٹارچر کو برداشت کیا اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ پہلا یہ کہ اللہ اس ذکر کی برکت سے بندے کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کر دیتا ہے، عجب نکال دیتا ہے، تکبر نکال دیتا ہے، بڑائی نکال دیتا ہے، خود پسندی اللہ اس کے اندر سے ذکر کی برکت سے نکال دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میرا اللہ اس ذکر کی برکت سے اپنے بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے کہ جو بھی یہ مجھ سے مانگے گا ہم اس کو عطا کریں گے۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، مدرسوں کے ساتھ ساتھ دعوت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دیں گے انشاءاللہ، غلامی ان کی اختیار کریں گے، اپنے دلوں کو صاف کرائیں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے دل صاف ہیں، جب چیک اپ ہوتا ہے تب پتہ لگتا ہے کون سی بیماریاں ہیں۔ ابھی تو میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں، لیکن جب اللہ کے ان بندوں کی خانقاہ میں پہنچے گا تو معلوم ہو جائے گا تیرے اندر کون سی بیماریاں ہیں، تیرے اندر کیا کمیاں ہیں۔ لہذا میرے بھائی میں اور آپ ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس ذکر کی دولت کو اپنے اندر لائیں گے، اور یہ دولت ان خانقاہوں سے آئے گی، اور خانقاہوں میں اپنے جا کر کے اپنے ہاتھ پیش کریں گے، اور کرامت تلاش نہیں کرنی ہے کہ بلا بزرگ اڑتا ہے تو اس کے پاس جائیں گے، پانی پر مسلح بچھاتا ہے تو اس کے پاس جائیں گے، نہ میرے بھائی، بلکہ علماء نے فرمایا کہ جس کو تم یہ دیکھو کہ اس کی صبح اور شام اور اس کا رات اور دن اللہ کے نبی کی سنت کو ایک کو بھی ادھر ادھر نہیں کرتا تو اس کے فوراً میں اور آپ غلام بن جائیں کہ سنتوں پر عمل کرنے والا واقعی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس لیے کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔
انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ کون کون جائے گا آج سے انشاءاللہ خانقاہوں میں؟ کوئی نہیں جائے گا؟ سب جائیں گے انشاءاللہ۔ جو اپنے علاقے کی، جو اپنے یہاں کی جو بھی خانقاہیں ہوں، جن کو آپ اپنا بزرگ مانتے ہیں، انشاءاللہ کل سے یا جب سے موقع ملے فوراً ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیں گے اور ان کے انشاءاللہ دربار کے غلام بن کر کے اپنے اللہ کے قریب ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر وقت ہوتا تو گفتگو کو اور بڑھاتا، لیکن چونکہ مہمان اور بھی میرے بعد موجود ہیں، انشاءاللہ وقت ملے گا تو اس موضوع کو اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ اس کے علاوہ بڑی خوشی ہوئی حضرت قاری محمد شاکر صاحب کی اس مدرسے میں آ کر کہ ماشاءاللہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ مجھے اور آپ کو 5 حافظ قرآن دیے ہیں، 5 اللہ کے ولی، 5 اللہ کے نیک بندے، 5 میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ، 5 میری اور آپ کی جنت کا ذریعہ آج قاری صاحب اور اس مدرسے کی برکت سے ملا ہے۔ دعا کریں اللہ ان بچوں کو عالم بھی بنا دے، کہہ دو آمین آمین۔ اللہ ان بچوں کو عالم کے ساتھ ساتھ مفتی بھی بنا دے۔ یہ گفتگو کیوں کرنے چلا آپ سمجھیں گے، یہ گفتگو کیوں آنے چلی میرے بھائی؟ اگر یہ حافظ ہیں تو 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، اور اگر اللہ نے عالم بنا دیا تو میں نے سنا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ جب جنتیوں کو جنت کا حکم دے گا تو اس وقت میں علماء کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ جنت جا رہے ہیں، ذرا پیچھے مڑ کر کے تو دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہدیہ اور تحفے دینے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے مدرسوں کو تعاون کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہاری طرف سے لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ میرا اللہ فرمائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے ہوئے ہیں، لیکن جتنوں کو تم اشارہ کرو گے ہم سب کو جنت عطا کر دیں گے۔ تو اس لیے دعا کریں اللہ ان حافظوں کو عالم بھی بنا دے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میرے بھائی اس وقت میں آپ جانتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں۔ ابھی بتلایا گیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، لیکن اس وقت میں خالی زکوٰۃ سے کام چلنے والا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے مدرسوں اور مسجدوں اور علماء اور اللہ والوں کو گھیرے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایسے وقت میں میری اور آپ کی اور زیادہ محنت بڑھ جاتی ہے۔ میں اور آپ ان مدرسوں کا، ان علماء کا جان سے بھی ساتھ دیں اور مال سے بھی ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ دشمن کتنی طاقت لگا لے لیکن انشاءاللہ ہم اپنے خون پسینے سے ان مدرسوں کو چلائیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تو کون اللہ کا بندہ اس وقت میں بیٹھا ہوا ہے جو اپنے اس مدرسے کے لیے کچھ تعاون کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو آئے جلدی سے کھڑا ہو کر، تاکہ ہم